درود ابراہیم کا مقام تمام درودوں میں سب سے اعلیٰ ہے، کیوں کہ پروردگار نے خود اس کا انتخاب نماز کے لیے کیا ہے۔ اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں کعبہ ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہمیں مقام کعبہ ملا، آب زمزم ملا، اور وہ قربانی ملی جو سالہ سال ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے اور رہتی دنیا تک رہے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے درود ابراہیمی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے آسمانوں پر، تو وہاں مختلف آسمانوں پر ان کا استقبال مختلف انبیاء اکرام نے کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کا استقبال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ 7واں آسمان جہاں پر کہ بیت المعمور ہے، وہیں پر حضرت ابراہیم بھی ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ کے دوست، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک افضل اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہے۔ زمانہ نمرود میں جب ہر طرف کفر پھیلا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے ایک اسلام کی روشنی بنا کر بھیجا۔ بت ٹوٹنے شروع ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری آزمائشیں دیں، بہت ساری قربانیاں دیں، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کی تھی، اور بہت منتوں اور مرادوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ جب یہ بیٹا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی وائف اور اپنے بیٹے کو ایک جگہ بتائی گئی جو جہاں پر کہ بیت اللہ ہے، وہاں پر چھوڑ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بالکل دودھ پیتے ہوئے نومولود بچے تھے، وہاں پر لے کر آ گئے اور وہاں چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، انتہا کی دھوپ ہے، ہم اکیلے یہاں پر کیا کریں گے اور کیسے رہ سکتے ہیں یہاں پر؟ میرے ساتھ بالکل دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے حکم پر یہاں پر چھوڑ رہا ہوں۔ اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام بس ایک دعا پڑھتی تھی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی پہلی وائف حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور حضرت ہاجرہ یہیں ان پہاڑوں میں کچھ پانی لے کر آئی تھی، کچھ کھجوریں لے کر آئی تھی۔ وہ جب ختم ہو گئی اور بچہ ان کا پیاس اور بھوک سے تڑپنے لگا تو وہ پانی کی تلاش کرنے لگی، کبھی صفا کی طرف جاتی تھی اور کبھی مروہ کی طرف دوڑتی تھی۔ جو ہی وہ پہاڑوں کے درمیان، اب تو جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے بہت فیسلٹیز کر دی ہیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ ادھر سے ادھر دوڑ لگا رہی تھیں اور پانی ڈھونڈ رہی تھیں اپنے بچے کے لیے، تو بہت سنگلاخ پہاڑیاں تھیں، پتھر بھی تھے، جھاڑیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ پروردگار یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میرے بندے کی قربانیاں میرے لیے۔ حضرت ہاجرہ صرف اللہ کو پکار رہی تھی، اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ ایسے میں پروردگار نے ان پر رحم فرمایا،
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا ان سنگلاخ پہاڑوں پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہاں پر مارا اور 2 چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے۔ اللہ اکبر! ان 2 چشموں میں سے ایک کا نام حمید ہے اور دوسرے کا نام مجید، اور یہی دونوں نام درود ابراہیمی میں بار بار آتے ہیں۔ حضرت حاجرہ اپنے بچے کے ساتھ یہاں پر رہیں، پانی پیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آب زمزم پیا جاتا ہے تو وہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی مٹاتا ہے۔ وہ وہاں رہتی رہیں، وہاں پر پرندوں نے جمع ہونا شروع کر دیا، کیونکہ پرندے وہیں آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پایا، تو پھر ان سے اجازت مانگی وہاں رہنے کی۔ حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دی۔ اس طرح رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ وہاں قافلے آتے رہے اور ایک محلہ یا ایک چھوٹی سی جگہ وہاں پر بن گئی جہاں لوگوں نے اپنے گھر بنانے شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے 13 سال گزر گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ واپس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا کہ وہ اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم اپنے دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلے، اور شیطان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ شیطان کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کے بہکاتا تھا، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کے بہکاتا تھا، اور کبھی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جا کر بہکاتا تھا، اور سب نے یہی کہا کہ یہ ایک بیٹا ہے، اگر 1000 بھی ہوتے تو ہم اللہ کی راہ پہ قربان کر دیتے۔ اللہ اکبر! آپ جگر دیکھیں، آپ اللہ کی محبت دیکھیں، آپ ایمان دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جب چھری چلائی تو قربانی کا جانور وہاں موجود تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام برابر پہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا سلام علی ابراہیم، یعنی ابراہیم پر سلام ہو۔ کہا کہ ابراہیم، ہم آپ کی قربانی سے بے انتہا خوش ہیں، اور اس بات کو، آپ کی قربانی کو قیامت تک کیا جاتا رہے گا اور ثواب دیا جاتا رہے گا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کعبہ تعمیر کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جگہ بتائی ان کو، وہاں پر انہوں نے کعبہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ کعبہ تعمیر کرنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی۔ 5 مختلف پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے تھے۔ جب ان کے سر کے برابر وہ کعبہ تعمیر کر چکے تو پھر ان کو فردر جو دیواریں بنانی تھیں وہ بنانے میں پرابلم پیش آنے لگی، تو انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ وہاں اوپر میں نہیں جا پا رہا ہوں۔ تو پروردگار نے جنت سے ایک پتھر بھیجا۔ اس پتھر کی خوبی یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواریں بنا رہے تھے تو وہ پتھر خود بخود ہوا میں اونچا ہو جاتا تھا۔ وہ پتھر موم سے زیادہ نرم تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ کے قدم مبارک اس پتھر کے اوپر بن گئے، یا ان کے پیر تھوڑے سے گڑ گئے اس کے اوپر۔ اور یہ وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم میں رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اس پتھر پہ بنے ہوئے ہیں۔ پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، تم نے ہمارا گھر بیت اللہ بہت محبت اور بہت محنت سے بنایا ہے، ہم تمہیں یہ انعام دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ نعمت دیتے ہیں کہ جہاں تم نے یہ بنایا ہے گھر ہمارا، وہاں پر جس پتھر پر تم نے کھڑے ہو کر بنایا ہے وہاں پر 2 رکعت نماز قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ جب ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے،
تو یہ اس وجہ سے ہے۔ تو آپ دیکھیں پروردگار کی کیا کیا عنایتیں ہیں۔ پروردگار کو انسان اور دنیا بنانے سے کئی ہزار کروڑ سالوں پہلے ہر بات کا پتہ تھا۔ انہوں نے ہمیں کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ سارا ایک سلسلہ چلتا ہے جو کہ تھرو پراپر چینل چلتا ہے۔ اور ہمیں کعبہ بھی ملا جہاں ہم جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ وہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ اب یہ جو آب زمزم ہے اس میں 2 چشمے ہیں، حمید، ایک کا نام ہے حمید اور ایک کا نام ہے مجید۔ ان سے مسلسل پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ ایک کا جو رخ ہے وہ کعبے کی طرف سے پانی آ رہا ہے اور دوسرے کا خدا جانتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ کئی ہزار لیٹر پانی پر ڈے کے حساب سے نکل رہا ہے، مگر آپ اس پانی کی خاصیت دیکھیے کہ نہ تو یہ پانی اوور فلو ہوتا ہے، نہ ہی یہ پانی خراب ہوتا ہے، نہ ہی اس پانی میں بدبو آتی ہے، نہ کیڑے پڑتے ہیں، اور یہ پانی دنیا کا بہترین ترین پانی ہے۔ آپ اس کو جس مقصد، جس بیماری کے لیے پئیں، جو دعا مانگے پروردگار قبول کرتے ہیں، بیماریاں ختم کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت نصیب ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے ہر مراد ملتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس درود کے بہت ہی پر اسرار فضائل ہیں۔ اگر اس درود کے فضائل ہم بیان کرنے بیٹھیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے ساری ویڈیوز ہمیں بنانی پڑیں گی۔ تو ابھی جو ہم نے ایک تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کی ہے، اس انفارمیشن کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔